السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ سو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ وہ دونوں لڑکیاں اپنے وقت سے پہلے گھر پہنچی، یعنی کہ جس ٹائم وہ روز اپنی گائے کو پانی پلا کے آتی تھی اس ٹائم سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئی۔ تو ان کے والد نے پوچھا کہ تم آج وقت سے پہلے کیسے آ گئی ہو؟ تو دونوں بولی، اللہ نے ہمارے لیے ایک شریف آدمی کو بھیج دیا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ ان کے والد، لڑکیوں کے والد کا نام شعیب علیہ السلام تھا، تو وہ حیران ہوئے۔ انہوں نے جان لیا کہ وہ کوئی اجنبی ہے، کیونکہ آج تک ان پر کسی نے ترس نہیں کھایا۔ تو اس شیخ یعنی کہ ان کے والد نے پوچھا، تم نے آدمی کو کہاں چھوڑا؟ وہ دونوں بولی، ہم نے تو اس کو اسی جگہ چھوڑا، اجنبی شخص ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، تم نے اچھا نہیں کیا، اجنبی آدمی ہے جس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، شہر میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ رات کو کہاں ٹھہرے گا، کہاں پہ وہ اپنی رات گزارے گا؟ اس کی مہمان نوازی کا ہم پر حق ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ چکائیں گے اور اس کے احسان کا بدلہ ہم پر لازم ہے۔ تم میں سے ایک جائے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم اور حیا کے ساتھ چل کر آئی اور کہنے لگی، میرے والد بزرگ آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ تمہیں اس کی اجرت دیں جو تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، یعنی کہ اس کا بدلہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا اور ان کے لیے ٹھکانہ بنا دیا۔ آپ نے انکار نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ آگے آگے چلے تاکہ آپ کی نظر اس پر نہ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک اچھی چال سے چلے تاکہ اس بزرگ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اپنے وطن کا نام اور حالات پوچھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے وطن اور ان کے حالات جو بھی تھے انہوں نے پوچھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حالات انہیں بتائے، انہیں اپنا قصہ سنا دیا۔ بزرگ نے بڑے صبر اور سکون سے سنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہانی ختم کی تو فرمایا، ڈرو نہیں، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں ایک معزز مہمان کی طرح رہے، بلکہ انہوں نے پیارے بیٹے کی جگہ بنا لی، یعنی ان کے بیٹے کی طرح رہنے لگے۔ اور ایک شہزادی نے اپنے والد سے بڑے واضح اور پاکیزہ انداز سے عرض کیا، ابا جان، اس آدمی کو آپ نے اپنے ہاں اجرت پر رکھ لیا، بلا شبہ بہتر ہے جسے آپ اجرت پر رکھیں گے، طاقتور ہے اور امانت دار بھی۔ شیخ نے پوچھا، بیٹی اس کی طاقت اور امانت کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ بولی، طاقت کا تو یہ ایسے پتہ چلا کہ اس نے اکیلے کنویں کا وہ ڈھکن اٹھا دیا جسے پوری جماعت مل کر اٹھاتی ہے، اور اس کی امانت، ابا جی یہ میرے آگے آگے چلا، پورے راستے میں اس نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ملازم اور خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ جو وہ طاقتور ہوگا تو کام میں کمزوری نہ ہوگی، اور جب امین نہ ہوگا تو اس کی قوت، اس کی خیانت کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس بیٹی کی بات اس شیخ نے سنی اور دلی خواہشات کے مطابق تھی۔ اس مسئلے میں انہوں نے ایک والد کی طرح سوچا، اس مسئلے میں انہوں نے ایک بزرگ کی طرح غور کیا۔ اس بزرگ نے اپنے دل میں کہا، اس نوجوان سے بڑھ کر کون ہوگا جو میرا داماد بنے؟ دنیا میں اس نوجوان سے بہتر مجھے کہاں ملے گا؟ مدین تو مجھے اس کا اہل کوئی نہیں ملا۔ انہوں نے سوچا کہ میرے اپنے علاقے مدین، کیونکہ ان کے علاقے کا نام مدین تھا، اس میں تو مجھے اس جیسا کوئی نہیں ملا، اور شاید اللہ اس نوجوان کو میرے پاس لایا تاکہ میرا داماد بنے اور معاون یعنی مددگار بنے۔ اس بزرگ نے بڑے وقار اور شفقت اور حکمت سے فرمایا، میں چاہتا ہوں ان دو میں سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کروں، اس شرط پر کہ 8 سال تک میرے ہاں کام کرتے رہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہی تمہارا حق مہر ہوگا، یہ 8 سال یہاں گزارنے ضروری ہوں گے۔ اگر آپ اپنی طرف سے پورے 10 سال گزار دو گے تو مہربانی ہوگی، میں آپ پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ شیخ یعنی اس بزرگ نے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ نوجوان ان کی بیٹی کو لے کر چلا جائے گا تو وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ بزرگ نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آزما لیں تاکہ جب انہیں اطمینان ہو جائے تو ان کو رخصت کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس معاہدے پر اتفاق کیا، انہوں نے خیانت نہ کی، اور انہوں نے خیال کیا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ان قریب اللہ اس میں برکت دے گا۔ اللہ اسے مدین کی طرف لایا اور اس بزرگ کی طرف بھیجا اور اس کے دل میں پیار اور محبت ڈال دی۔ فرمایا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے پایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دانشمندی اور عقل سے چاہیے اس لیے اپنے اختیار کا حق محفوظ رکھا۔ تو فرمایا، ان میں سے کوئی بھی مدت پیری کر لوں تو مجھ پر کچھ جرمانہ نہ ہوگا، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ وکیل ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔